السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما وبعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 25 ستمبر 2024 بروز پیر ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی امیر تشریف لائے ہیں۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کے آنے سے خوشی ہوئی، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ہمارے ضلع کے جمعیت علماء اسلام کے امیر صاحب تشریف لائے ہیں ضلع بہاول نگر کے، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ 25 ستمبر 2023 بروز پیر ہے، اور میں یہاں فواد میرج لان میکلوڈ گنج تحصیل منچن آباد ضلع بہاول نگر میں جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمد طلحہ عطار دامت برکاتہم عالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے، اور میں اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دھرتی پر تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب رسول اللہ کے دادا جان ہیں، انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان سے سوال ہوا کہ یہ نام کیوں رکھا، تو انہوں نے جواب دیا۔ میں یہی سوال اور جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ المتوفہ 405 ہجری نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں حضرت عباس حضور پاک کے چچا سے نبی پاک کے دادا حضرت عبد المطلب کی یہ بات نقل فرمائی ہے۔ لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہ عبد المطلب محمدہ، کہ جب حضور پاک کی ولادت باسعادت ہوئی، سرکار معالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو حضرت عبد المطلب نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا۔ فقیل یا ابا الحارث ما حملک علی ان تسمیہ محمدا ولم یسمی من آبائہ قط۔ ابو الحارث عبد المطلب، اس بات کی وجہ ریزن بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے کہ آپ نے اپنے اس یتیم پوتے کا نام محمد رکھ دیا، حالانکہ یہ نام تو ان کے آباء و اجداد میں ہم نے کبھی نہیں سنا۔ تو حضرت عبد المطلب مکہ کے حاضرین کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، نعم ایزا، آپ کی بات ٹھیک ہے، معاملہ ایسے ہی ہوگا، لیکن بات یہ ہے اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، میں نے یہ نام محمد رکھا ہے
اس کا معنی ہوتا ہے تعریفوں والا۔ تو میں نیت یہ کر رہا ہوں کہ میں اپنے پوتے کا نام تعریف والا رکھ رہا ہوں تاکہ اللہ عرش پر دنیا فرش پر اس کی تعریفات کرے۔ عبد المطلب تمہیں سلامی ہو، آج پوری امت تمہیں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب کے لیے ہمارا نظریہ اسلام کا ہے، کیونکہ ان کا کفر و شرک ثابت نہیں ہے، ہم انہیں دین ابراہیمی پہ سمجھتے ہیں۔ جیسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پاک کے ابا جان حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ہم مسلمان سمجھتے ہیں، دین ابراہیمی پر قائم اور دائم سمجھتے ہیں۔ ایسے حضرت عبد المطلب کا معاملہ ہے، نہ ان سے کفر ثابت، نہ ان سے شرک ثابت، نہ ان سے گناہ ثابت، اس چیز کا ثبوت نہیں ہے۔ تو عبد المطلب تیری قبر پہ رب کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، جو تو نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر اپنے یتیم پوتے کا نام یہ رکھا، اور جس نیت کے ساتھ تو نے رکھا، رب کریم نے آپ کی اس نیت میں وہ برکت، وہ رحمت، وہ شفقت، وہ مہربانی، وہ کرم نوازیاں فرمائی ہیں کہ آج دنیا کے ہر کونے میں آپ کے پوتے کی تعریف ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، میں اسی بات کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا ہوں، تعریفات رسول اللہ کی کتنی کون کر سکتا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی تعریف پر میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعریف تو وہ ہے، رسول پاک علیہ السلام کی تعریف آج دنیا کے ہر کونے میں، ہر وقت میں 24 گھنٹے کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ اور تو چھوڑیے، سورج کے طلوع سے سورج کے غروب، پھر سورج کے غروب سے سورج کے طلوع، 24 آورز کا ٹائم ذرا گوگل میپ پہ نکالیے، آپ دنیا میں سرچ کیجئے کہ نبوت کی تعریف اس 24 گھنٹے میں کتنی جاری ہے۔ آپ کو اور مجھے یہ بات کا جواب ملے گا کہ اس دھرتی پر سورج سب سے پہلے جہاں طلوع ہوتا ہے وہ انڈونیشیا کے جزائر ہیں۔ انڈونیشیا کے ان جزائر پر سورج طلوع ہونے کے بعد اپنی پہلی کرنیں ڈالتا ہے، وہ ان کرنوں سے منور ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد انڈونیشیا سے سفر شروع کرتا ہے، یہ بالکل قطب شمالی پہ آ کے مغرب میں ہمارے لیے یہاں غروب ہوتا ہے۔ پھر جب یہاں غروب ہو رہا ہوتا ہے، پورا دن اور رات کے بعد ادھر پھر سورج کی کرنیں طلوع ہو رہی ہوتی ہیں، گویا اس شمالی قطب پر عشاء، جنوبی قطب کے ابتدا پر دوبارہ فجر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ سورج چلتا ہے تو صبح کی اذانیں شروع ہوتی ہیں، اس سے پہلے طلوع سحر پر اذان شروع ہوتی ہے۔ اذان شروع ہوئی، نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر سورج اگلی منزل پر چلا ہے، وہاں پھر طلوع ہوئی، اس طلوع سے پہلے نماز پڑھی، پھر یوں آگے آگے چلتے چلتے، یعنی کہ جب طلوع صبح ہوتی ہے، اللہ کا نام اللہ اکبر سے شروع ہے، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے حضرت عبد المطلب کی دل کی نیت کو رب عملی جامہ پہناتے ہوئے حضور کی تعریفات کو شروع کرتے ہیں۔ پھر سورج چلتا جاتا ہے، پھر دنیا کے ایک ایک کونے میں جیسے صبح داخل ہوئی، پھر پیچھے ظہر رہی، آگے عصر ہوئی، پیچھے کچھ اور ٹائم میں ظہر آئی، پھر مغرب ہوئی، پیچھے عصر ہوئی، آگے عشاء ہوئی، پھر اس کی مغرب ہوئی، پھر عشاء کے بعد آگے جا کر کچھ وقت کے بعد سورج پھر وہاں طلوع ہو تو وہاں صبح ہوئی، ادھر عشاء ہوئی، ایک ایک موقع پہ اذان بھی جاری، اذان میں اللہ کا نام ہے، رسول اللہ کا نام ہے، اقامت بھی جاری، اقامت میں اللہ کا نام ہے، رسول اللہ کا نام ہے، اس کے بعد نماز بھی جاری، نماز میں سنتیں بھی ہیں، نماز میں فرائض بھی ہیں، نماز میں مؤکدہ بھی ہیں، نماز میں غیر مؤکدات بھی ہیں، نماز میں واجبات بھی ہیں، نماز میں نوافل بھی ہے۔ یہ ساری جگہ جہاں اللہ کا نام ہے
ہے وہاں رسول اللہ کا نام ہے، بلکہ میں یوں کہوں نماز میں اللہ کے نام لینے کے بعد ہم بات حضور کی کرتے ہیں، سبحانک اللہم قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے لفظ اعوذو کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ پھر اس کے بعد وللضالین ہوتا ہے، آمین کا جملہ اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم وبحمدہ کہتے ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ پھر قوما کی تسبیح سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ پھر سجدوں کی تسبیح سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ بین السجدتین کی تسبیحات رب اغفر لی ورحمنی واہدنی اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ التحیات کی تسبیحات التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، لفظ حضور کے فرمان کے ہیں۔ پھر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے ارادہ کیا تھا اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، اللہ آسمان پہ مخلوق زمین پہ اس کی تعریفات کرے تو سورج چلا تعریفات اذان میں، سورج چلا تعریفات تکبیر میں، سورج چلا تعریفات نمازوں میں، سورج چلا فرامین نبی کے نمازوں میں، یہاں پر عشاء ہوئی دوبارہ فجر ہوئی، یہ پورا سرکل اس یونیورس کا اس کائنات کا یہ چل رہا ہے۔ اللہ کی قسم حدیث پاک میں ہے لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، میرے پاک نبی نے فرمایا میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس اللہ کے قبضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ قیامت اس وقت تک دنیا پہ قائم نہیں رکھے گا جب تک اس دھرتی پر اللہ اللہ ہو رہا ہوگا۔ اے عبد المطلب میں تیری اس نیت کو یہاں بھاول نگر کی سرزمین پہ بیٹھ کے خراج تحسین پیش کیوں نہ کروں؟ اور جب تک کائنات ہے اللہ کے بھی تذکرے ہیں، رسول اللہ کے بھی تذکرے ہیں۔ اس کائنات میں جہاں اللہ ہے وہیں اللہ کے رسول کی بات ہے۔ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ میں محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ تسمیت الجزء باسم الکل میں پوری بات آ جاتی ہے۔ سرور کائنات کے لیے رب کریم نے تو یوں حضور پاک علیہ السلام کا تذکرہ یوں قبول فرمایا اس دادا جان کا جس نے پیدائش کے بعد نام رکھا۔ میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی، پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں پہنچ کر دین کی دعوت دی ہے۔ 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا۔ 40 سال سے پہلے نبوت تو تھی، رسالت تو تھی، پیغمبری تو تھی، خدا کی نمائندگی تھی، پر اعلان نہیں تھا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ عام طور پہ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ 40 سال میں حضور کو نبوت ملی ہے، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام تو پیدائشی نبی ہیں، نبی علیہ السلام تو بائی برتھ میسنجر آف دا ہولی گاڈ، ہمارے اللہ کے اس وقت سے نمائندہ ہے۔ آپ کیوں کہتے ہو 40 سال میں نبوت ملی؟ ہاں یوں کہ 40 سال میں نبوت کا اظہار ہوا، 40 سال میں نبوت کا اعلان ہوا، 40 سال میں نبوت کی اناؤنسمنٹ ہوئی۔ یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے کہ 40 سال میں نبوت ملی۔ اچھا کوئی کہے حضور پیدائشی نبی ہیں، اس کی دلیل میں دلیل بھی عرض کرتا جاؤں، توجہ۔ آپ اٹھائیے جامع ترمذی، حضرت واصلۃ بن الاسقا، حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہما راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیہ، اپنی نبوت کو بیان کرتے ہوئے کہ اے لوگوں میں اس وقت سے نبی ہوں۔ پھر حضرت ارباز کی روایت کے لفظ ہیں، فرمایا لوگو انی
عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدم علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ. رب نے تو مجھے اس وقت نبوت سے بھی اور ختم نبوت سے سرفراز کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ابھی حضرت آدم کی پیدائش نہیں ہوئی. میرے پاک پیغمبر پیدائشی نبی ہیں، میرے پاک پیغمبر بائے برت نبی ہیں. رسالت مآب علیہ السلام تو پیدائشی نبی تھے. 40 سال میں رسول اللہ کی نبوت کا اعلان ہوا. 40 سال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، اظہار ہوا، اناؤنسمنٹ ہوئی، دنیا کو بتلایا گیا اے لوگوں کائنات بنی، کائنات کا اینڈ آیا تو چیف گیسٹ مہمان خصوصی بن کے آیا. رسول اللہ کی اعلان نبوت 40 سال میں ہوئی. تو جب 40 سال میں نبوت کا اعلان ہو گیا تو 40 سال سے پہلے شریعت کیا تھی؟ 40 سال سے پہلے اعلان کے معاملات سے پہلے کیا معاملات تھے؟ لوگوں وہ بڑی آسان سی بات تھی. تدبر، تفکر، تذکر. علماء نے 3 لفظ لکھے ہیں، میں ترجمہ کر کے سمجھا دیتا ہوں. اللہ کی کائنات میں، رب العزت کی مخلوق کے معاملات میں اور اس دھرتی کے حسن میں اور اس دھرتی کے تمام امتزاج میں پیغمبر سوچا کرتے تھے کہ سورج خود سے تو نہیں بنا، چاند خود سے تو نہیں بنا، یہ تاروں کی جگمگ خود سے تو نہیں بنی، ان کا کوئی بنانے والا ہے، کارساز ہے، خالق ہے، باری ہے، مالک ہے، جس کی بنیاد پر یہ ہوا. تبھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہم نے آپ کو دین سے ناواقف پایا تو شریعت اتار کے آپ کو علوم سے بہرہور کر. پیغمبر علیہ السلام پر وحی نہیں اتری تھی تو حضور سوچتے تھے. اس وقت سوچنا عبادت، اس وقت سوچنا ریاضت، اس وقت سوچنا بندگی. لیکن جب شریعت اتری تو اللہ نے حضور کے راستوں کو آسان فرمایا. اور میرے ساتھیوں، جب رسالت مآب دنیا میں تشریف لائے، نبی پاک نے دین کی دعوت دی، شریعت کی دعوت دی، ایمان و اسلام کی دعوت دی. سنو، پھر نبوت کی مخالفت ہوئی، پھر رسول اللہ کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، پھر نبی علیہ السلام کے راستے میں بند باندھنے کی کوششیں ہوئیں. لیکن نبوت کی مضبوطی، رسول اللہ کی استقامت، نبی پاک کی بہادری، شجاعت، دلیری، غیرت، پیغمبر کی ہمت، سکت، طاقت، قوت و صلاحیت نے دنیا کے تمام مخالفین کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. میں یہاں 2 جملے کہنے لگا ہوں. آج سیرت کے جلسوں میں ایک جملہ بولا جاتا ہے پر ادھورا. وہ کہتے ہیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام تو نرمی فرماتے تھے. نبی پاک کی بڑی نرمی تھی، وہ حضور کی نرمی بتاتے ہیں، عقائد میں پیغمبر کی سختی نہیں بتاتے. حضور علیہ السلام دین کے مسائل میں نرم ہیں تو دین میں رب کے عقائد میں سخت بھی ہیں. میں نے ریونڈ میں 20 دن حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ کی خدمت کی. ان سے ایک جملہ بار بار سنا. اگر آپ لوگوں نے حضرت جی کا وہ جملہ سنا ہو تو آپ میری تائید کرنا. حضرت جب گفتگو فرماتے تو یوں جملہ فرماتے کہ لوگوں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پہ نہیں ہے. اور یہ ان کا ایک جملہ کئی کتابوں پہ بھاری ہے، بڑی بڑی لائبریریوں پہ بھاری ہے، بڑے بڑے معاملات و عنوانات پر بھاری ہے کہ پورا دین مانو، ادھورا نہیں. تو میں بھی کہتا ہوں پورا نبی کا تعارف مانو، ادھورا نہیں. جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے، نرمی دی ہے، وہاں نرمی ہے. اور جہاں پیغمبر کو خدا نے استقامت سکھائی ہے، اس جیسی استقامت کی مثال اس دھرتی دینے سے کل سکتا. نرمیوں کی تو بڑی مثالیں آپ سنتے ہیں. آؤ میں آپ کو شریعت پر گرم رہنے کی مثال، شریعت پر مضبوط رہنے کی مثال، شریعت پر مستقیم رہنے کی مثال، نبوت کی بہادری آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. آپ اٹھائیے آخری پارے کے آخری صفحات کو کھولیے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون.
یہ کھولیے، اس کی تفسیر چیک کیجئے، حدیث میں اس کی وضاحت دیکھیے، ایکسپلینیشن پڑھیے، اور نبوت کی مضبوطی پر خدا کی قسم یہ بندہ دانت دیے بغیر نہیں رہتا۔ ہوا کیا تھا؟ سنو سنو، میں سمجھانے لگا ہوں۔ مکہ کے کافر آئے ہیں، کوئی ڈیلنگ کر لیں، مذاکرات کر لیں، کچھ لو کچھ دو، 50-50 کا معاملہ کر لیں۔ کہ جی کرنا کیا ہے؟ کہ جی ایسے کریں، اللہ کی عبادت، آپ توجہ میری طرف، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تھوڑی سی ترمیم کر لیں۔ آپ ہمارے بتوں کے خلاف بول رہے ہیں، تھوڑی سی اس میں ایڈیشن کر لیں۔ اجی کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ کرنا ہے کہ ہم سارے مل کے عبادت اللہ کی کریں گے، اللہ کو اکیلا مانیں گے۔ کہا پھر تے رولا ہی ختم۔ کہا جی نہیں، پوری تے سنو نا۔ پھر 1 سال تک ہم اللہ کا سجدہ، اللہ کی عبادت، اللہ کی نماز، اللہ کے لیے ریاضت سارے بجا لائیں گے، آپ کے ساتھ ٹھہریں گے قدم سے قدم ملا۔ جب سال گزر جائے گا پھر آپ سارے اللہ کی عبادت چھوڑ کے بتوں کی عبادت کرو گے۔ پھر 1 سال بتوں کی عبادت، پھر 1 سال گزرے گا پھر اللہ کی عبادت۔ اس پہ نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ کوئی رولا ہے، نہ کوئی فرقہ واریت کی آگ ہے، نہ کوئی تیری میری کی بات ہے۔ بس مل کے چلیں گے۔ مکہ کا ماحول پیسفل، 100% پیسفلی اور 100% پرامن رہے گا۔ کوئی مجھ جیسا ہوتا نا تو شاید وہ کہتا کہ مان لو یار، نرمی تو ہے، اللہ کی عبادت 1 سال کریں گے نا، اتنا ایمان ان کا بن گیا ہوگا کہ سال بعد تو یہ بتوں کا نام ہی نہیں ہے۔ کوئی مجھے شیطان پٹی پڑھاتا کہ عقائد پہ 2 نمبری کر لے، تو میں اپنی بات کرتا ہوں۔ ہمارے ذہن تو یہ ہیں، جو 1 سال اللہ کی عبادت کرے، 2190 نمازیں 1 سال کی بنتی ہیں۔ روزانہ کی اگر 6 شمار کریں کیونکہ چھٹا وتر ہے تو 2200 نمازیں، پھر سجدے، پھر کتنی اللہ کے سامنے ریاضتیں، پھر 1 دن کی 5۔ یار ان کے دل میں ایمان گھر کر جائے گا، لہٰذا 1 سال کا تو معاہدہ کر لو نا، پھر ویکھی ویسی ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن حضور اللہ کے نمائندہ ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ نبوت جو بات کرتی ہے وہ اللہ سے پوچھ کے کرتی ہے۔ یہاں لفظ وَمَا يَنطِقُ وَمَا يَتَكَلَّمُ نہیں ہے، اسٹیج علماء سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ ہے، يَتَكَلَّمُ نہیں ہے۔ کلام اور نطق کے فرق کو محلوظ خاطر رکھیں تو جملہ سمجھ آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کلام، کمپلیٹلی سینٹنس، پورا جملہ مکمل۔ ایک ہے نطق، علمنا منطق الطیر، انکمپلیٹلی سینٹنس، مکمل نہیں ہے، ابھی آدھا جملہ، جس کو ہم کہتے ہیں مرکب غیر مفید، مرکب ناقص۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے نطق، ادھوری بات۔ اگر اللہ فرماتے وَمَا يَتَكَلَّمُ عَنِ الْهَوَىٰ تو ترجمہ ہوتا کہ جب بھی حضور پوری بات فرماتے ہیں وہ اللہ سے پوچھ کر فرماتے ہیں۔ اس میں یہ جملہ کہ کبھی پیغمبر آدھی بات فرمائیں تو اپنی مرضی سے یا اللہ سے، یہ واضح نہ ہو سکتا۔ رب نے جڑ کاٹ دی اس اعتراض کی، فرمایا وَمَا يَتَكَلَّمُ کیا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا لاڈلا نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والتسلیم جب بات فرماتے ہیں وہ ادھوری بات فرمائیں تب بھی اللہ کی طرف سے چہ جائے کہ پوری بات فرمائیں۔ تو آگے نبوت ہے نا، جن سے ڈیلنگ ہو رہی ہے کہ 1 سال کی عبادت کا ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ اب کیا جواب ہے؟ سنو، فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ یہ انداز ہوتا ہے تبلیغ کا، یہ ہے توحید پر اعتراض کرنے والے باغی کو جواب۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، منکرو، بےمانو، مخالفین اسلام، لا اعبد ما تعبدون، میں کبھی عبادت اس کی نہیں کروں گا جو تم کر رہے۔
اگلا جملہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم اس اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے جس کی میں کر رہا ہوں. اس کا کیا مطلب یار؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہم 1 سال اللہ کی عبادت کریں گے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو؟ بھائی وہ تو آفر کر رہے ہیں کہ ہم 1 سال خدا کی کریں گے. وجہ یہ ہے شرک کی آمیزش رکھ کے توحید ماننا چاہتے ہیں تو توحید مانی لیں. اسپیس رکھ کے اللہ کے عقائد کے بارے میں شرط رکھ کے ایمان لائیں گے تو وہ ایمان ہے. بھلا انتم عابدون ما اعبد. جب کافر ناکام لوٹا، ان کو منہ کی کھانی پڑی، پھر لالچ پہ آئے. حضرت ابو طالب کے پاس آئے، رسول اللہ کے شفیق و رحیم چچا ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہماری تھوڑی سی انبن ہو گئی ہے، کچھ شرطیں ہم بڑھا دیتے ہیں. یہ سیرت ابن ہشام میں موجود ہے. کہا جی کیا بڑھاتے ہیں؟ کہا اپنے بھتیجے سے کہیں دنیا کی خوبصورت حسین ماں جبین دل نشین لڑکی چاہیے نا، تیرے قدموں میں لا کے اس کو تیری لونڈی بنا دیں. اور اگر دولت چاہیے تو درہم و دنانیر کے پہاڑوں کی چوٹیاں لگا دیں گے. اور اگر حکومت چاہیے تو ہم اپنے سر پہ بٹھا کے حکمران مان لیں گے. تھوڑی سی نرمی کر لے تو